آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ناک، دل، پھیپھڑے، جو کچھ بھی دیا ہے، دماغ دیا ہے، مسلز دیے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو ڈکلائن. جو فزیکل سائیڈ ہے ہمارے جسم کی، جو فزیکل سائیڈ ہے، آپ نے اس کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی ہے. لیکن نیچرلی ود پاسنگ ڈیز، ہر دن جو ایک ایڈ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، تو آپ ایک دن کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور آپ نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں اس کو انڈو کرنا، کہ کسی طرح میں وہ ایک دن کا بڑھاپا جو ہے وہ انڈو کر لوں. اور ڈاکٹر آرنش ایک ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول میں، جنہوں نے 40 سالہ ریسرچ کر کے تو دنیا کو بتایا کہ آپ زیادہ تر پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کو انڈو کر سکتے ہیں. اور اس کتاب کا جو پھر انہوں نے اس میں ریسرچ پیش کی، اس کا نام ہے انڈو اٹ. اور وہ 40 سال کی محنت کا نچوڑ ہے اس کے اندر، کہ کس طرح آپ زیادہ تر پرائمری کرونک النیسز کو انڈو کر سکتے ہیں. تو میں جب صبح اٹھتا ہوں اور سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت، اور ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں درخت ہیں بہت، پرندے بہت ہیں لاہور کینٹ میں، تو ایک بڑا اچھا موسم اس وقت ہوتا ہے جب ابھی دھوپ نہیں نکلی ہوتی، سورج نہیں نکلا ہوتا، پر روشنی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا جو دماغ ہے سنکرونائز کرتا ہے، جب یعنی سورج کے ساتھ سنک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو انرجی جیسے دنیا کو دینا شروع ہوتا ہے سورج، تو آپ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. اور میں ابھی بھی روز بڑی سنجیدگی سے اپنے سدھرنے کے بارے میں اپنے عہد کو دہراتا ہوں کہ مجھے سدھرنا ہے، مجھے بہتر ہونا ہے. اور پھر تھوڑا بہت بہتر ہوتا بھی ہے بندہ، لیکن جتنا آپ بہتر ہوتے ہیں اتنا آپ کو اور طلب پیدا ہوتی ہے اور نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک اس سے مجھے ریسرچ یاد آئی. کوئی امریکہ کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر گاٹمین، اور میاں بیوی کے بارے میں انہوں نے ایک ریسرچ کیا ہے، اور وہ نباہ کی پالیسی دیتے ہیں میاں بیوی کو. اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو 69% پرابلمز ہیں وہ سالویبل نہیں ہے، لیکن فارچونیٹلی 31% پرابلم سالویبل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ 31% پرابلم پہ فوکس کر کے ان کو سالو کرنا شروع کرو. اور اچھا 31% پرابلمس کو سالو کرنے لگتے ہیں جب آپ، تو آپ کی جو پرابلم سالونگ سکل ہے، تو جو ہی آپ 31% میں سے 10-20 پرابلم سالو کر لیتے ہیں، تو جو 69% انسالویبل پرابلم تھے ان میں سے کوئی پرابلم ادھر شفٹ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آپ وہ کام آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. سو ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ پہلے 69% پرابلم جو ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ان میں سے شفٹ ہوتا رہے گا 31% میں، اور 31% آپ کو پتہ ہے سالویبل ہیں، اور آپ کی اس سے پرابلم سالونگ سکل بڑھتی رہے گی، تو الٹیمیٹلی آپ زیادہ سے زیادہ پرابلم سالو کریں گے. لیکن کیا یہ ریشو آخرکار بدل جائے گی؟ نہیں، یہ ریشو نہیں بدلے گی. کوئی بھی میاں بیوی، چاہے وہ کتنے بھی اچھے میاں بیوی ہوں، کتنے بھی زبردست میاں بیوی ہو، ان کے درمیان جو انسالویبل پرابلمز ہیں وہ 69% آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور جو سالویبل ہیں وہ 31% ہے. لیکن ونس ان کا جو فوکس ہے وہ نباہ کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ پریویس پالیسی یہ تھی کہ اگر آپ کے آپس میں میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو بہترین ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کریں اور بچوں کو رولیں. انہوں نے تو ریسرچ سے گن کے ناپ کے بتایا نا. ان کے ذاتی پرابلم کس قسم کے تھے؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ جو دنیا کو اتنا اچھا سبق سکھاتے ہیں، تو ان کے ذاتی پرابلم ایسے تھے کہ وہ جو ڈاکٹر گاٹمین ہیں، وہ اپنے ارد گرد بہت کتابیں جمع کر کے رکھتے تھے،
اور ان کے بستر پہ دائیں طرف بائیں طرف بیڈ ہیڈ پہ سائڈ ٹیبل پہ کتابیں جمع ہو جاتی تھی، 2 4 8 10 25 30 84۔ اچھا تو وہ جب ان کے یہ ہو گئے تو ان کی بیگم نے لڑائی شروع کر دی کہ اے تسی کی کر دیو، مطلب ادھر میں وہاں ادھر تسی ہو تے وچ کتاباں نے۔ کہتی پھر میں کسی دن چک چکا کے وہ بیوی کتاباں ادھر ادھر کر دیں دی، اس تو بعد پھر وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دس از این انسالویبل پرابلم ان کی نظر میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا انسالویبل پرابلم تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جو کامیابی کے گر ہیں یا خوشحالی کے گر ہیں، جنہیں ہم اکثر 30 فیکٹرز کہتے ہیں، 30 فیکٹرز آف سکسیس، اس میں جو دوسرے نمبر پہ فیکٹر آتا ہے ٹاپ سے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ نباہ کی پالیسی ہے، کہ کوئی بندہ نباہ کا سوچتا ہے یا تباہ کا سوچتا ہے، کیا وہ نباہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا تباہ ہو کے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ، اور پہلے نمبر پہ ہے کہ اپنے دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہونا، اور یہ پہلے اور دوسرے نمبر کے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے ہیں کہ کسی اچھی یونیورسٹی سے بہت اچھے نمبروں میں گریجویشن کی ہو، تو یہ خوشحالی میں تیسویں نمبر پہ آتا ہے، 30ویں 30th۔ اور بیچ میں بہت سارے ہیں، ہارڈ ورک ہونا، انرجی زیادہ ہونا، کوئی نیش ہونا، کوئی ایسی چیز ہونا جس سے کہ آپ کو بہت انرجی ملتی ہو۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں ان کو کسی بہتر تبدیلی سے بہت انرجی ملتی ہے۔ جیسے میں اگر اپنے کسی پیشنٹ میں کوئی تبدیلی دیکھتا ہوں کچھ دنوں کے بعد، آج ہی میں نے ایک پیشنٹ کو دیکھا جس کا وزن کم ہوا ہے، اور وہ شی واز ویری گڈ، اور وہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کنسلٹیشن کے لیے آ رہی تھی، تو میں نے دور سے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ دیر از سبسٹینشیل امپروومنٹ۔ یہ جو تعمیر ہے کہ روزانہ ہی مجھے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، تو یہ جو تعمیر ہے نا، اچھا یہ جو ایکچوئل تعمیر ہے میں وہ بھی کہیں نہ کہیں شروع رکھتا ہوں، مطلب لاہور، کراچی، نہیں تو اسلام آباد، نہیں تو مری، کہیں نہ کہیں کوئی تعمیری سرگرمی، تو کچھ نہ کچھ یہ جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ پھر جب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ تبدیلی آ گئی ہے، مطلب صبح میں اگر فرض کریں آتا ہوں کام پہ اور کوئی گھر میں تعمیر ہو رہی ہے، تو شام کو میں جا کے دیکھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا۔ یا کوئی چیز ایسے ڈیزائن کرنا، کو بنانا، اس سے ایک طرح سے یہ ہابی سمجھ لے، ریلیکسیشن سمجھ لے، کہ کوئی تعمیری سرگرمی جو ہے یا کوئی تبدیلی دیکھنا، کوئی کسی کے اندر بہتری دیکھنا جس میں میری کنٹریبیوشن ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ میری کنٹریبیوشن ہے، تو مجھے اس سے کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے۔